بسم الله الرحمن الرحیم احمد صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد آج ہمارے سبق کا آغاز ایک چھوٹی سی النساء امام برکوی کی کتاب ہے، اسی کی شرح منہول الواردین ہے، جس کو اپنا حصہ بنایا ہے، اور یہ بہت ایک اہم قسم کی چیز ہے۔ میں اس چند ایک عبارات میں وقفے سے دکھاؤں گا تاکہ اس علم فقد اتفق الفقهاء على فرضیت علم فرماتے ہیں حیض و نفاس کا جو علم ہے یہ علم حال ہے۔ یہ علم حال مطلب یہ ہے کہ اس علم کی ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ ایمان کا علم علم حال ہے، ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مفتیان کرام کو چند ایک بات ضرورت پڑتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس علوم ہے لمن آمن باللہ والیوم الآخر من نسوۃ ورجال۔ فمعرفت الدماء المختصۃ بالنساء، عورتوں کو آتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، ایسے خون کی معرفت عورتوں کے ذمہ واجب ہے، مگر واجبۃ علیہن وعلی الازواج والاولیاء، ان کے شوہروں پر، وہذا کان فی زماننا مہجورا، یہ لکھ رہے ہیں سن 800-900 ہجری کے درمیان، ولکن کان فی زماننا مہجورا والصار معجور بھی نہیں، کہ علم یکن شیئا مذکورا، بلکہ یہ ایسی چیز رہی ہے جو کہ شیء مذکور بھی نہیں ہے، جو لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے، نفاس والاستحاضہ، کہ حیض، نفاس اور استحاضہ کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ ولا یمیزون بین الصحیح، خون دم صحیح ہے اور طور صحیح ہے، اس کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتے، والفاسدہ، اور وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے اس کورس کے اندر، مگر آپ خود سمجھیں، آپ خود سمجھتے ہیں طور صحیح اور دم صحیح، اور طور فرق نہیں کرتے، اور نہ ہی اس سے پہلے فرق کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ترا امثالہم یکتفی بالمتون المشہور، اس طرح کی باتیں آپ مفقودہ، لیکن متون کے اندر اس طرح کے مسائل مفقود ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو دیکھیں کہ دم صحیح طور صحیح، دم فاسد طور فاسد، اس چکا ہے، بڑا مشکل کام ہو چکا ہے۔ رئیس مفتی حج مسائل پوچھے ہیں، اور آپ یقین کیجئے ان کو وہ مسائل نہیں آئے، ان کو مسائل اور غلط بتائے۔ یہ نہیں کہ میں نے ان کا امتحان لینے کے لیے مسئلہ پوچھا تھا، میں نے بھی نہیں ہوا، آپ حضرات علماء کرام، مفتیان کرام، مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کہ حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں، استحاضہ کے بارے میں مجھے آپ کو کتنا پتہ؟ 10 دن ہے، اور طور کی اکثر مدت 15 دن، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی دن ہے، نہ حیض حکمی، دم حکمی پتہ ہوتا ہے، نہ دم حقیقی پتہ ہوتا ہے، من الدماء والاطہار والفاسدہ، کہ دم صحیح اور طور فرق ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہاں ایک چھوٹی سی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کو قبول فرمائے اور تصحیح نیت کے ساتھ قبول فرمائے، اپنی نیتوں کی بھی کسی کی ناقدانہ نہیں کر رہے، ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسائل اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، علماء کو یہ مسائل سکھائیں، سمجھائیں۔ آج ہم وہی چیز پڑھیں گے، دم صحیح طور سے یاد جوڑیں گے، اور اگرچہ نفاس کے سوالات میں نے آپ کو بھیجے ہیں، ہمارے بیشتر کے ان میں شتر جو ہے انہوں نے نہیں کیے، صرف بھائی اس کو حل کریں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، نہیں حل کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے۔ جیسے حیض کے اندازہ ہوتی ہے، ایسی نفاس کے اندر بھی مبتدیہ ہوتی ہے، معتادہ ہوتی ہے، اور مستحاضہ ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ حیض کے اندر مبتدیہ، جس کو پہلی مرتبہ حیض کا خون آیا، ٹھیک، مبتدیہ بن گئی، اور جس کو پہلی مرتبہ نفاس آیا وہ نفاس کے اعتبار سے مبتدیہ بن گئی۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں ولادت ہوئی ہے، ایک خاتون کے یہاں ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد اس کو خون آیا 45 دن، کیا جواب ہوگا؟ ہوئی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے، جو کہ ایک بچہ اس کا کھیل رہا ہے، اور وہ مستقل پہلے نمبر پہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔ میں مسئلہ 5 دن ہے، ایک آدمی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، 1-2 سال کا بچہ اس کی گود میں، ولادت ہوئی ہے، 2 سال کا بچہ اس کی گود میں، ولادت ہوئی ہے، اہلیہ کا 45 دن ہو چکے، خون جاری ہے، آپ لوگ کیا جواب دیں؟ استحاضہ، ماشاء اللہ، 40 دن نفاس، 5 دن استحاضہ، جی ماشاء اللہ۔ پوچھیں گے یہ پہلا بچہ ہے یا دوسرا بچہ ہے؟ یعنی یہ پہلا بچہ ہے، اس سے پہلے ولادت ہو چکی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ وہ کہے گا جی پہلا بچہ ہے، تو آپ کہیں گے 40 دن نفاس ہے اور 5 دن استحاضہ ایسے تھے کہ بچی کو 12 دن خون آیا تو 10 دن حیض اور 2 دن استحاضہ۔
اس بات سے مجھے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ نفاس کے اندر بھی معتادہ صرف مبتدیہ اور یہ سب چیزیں صرف اس میں نہیں ہوتی، پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جو اصول اور جو قانون نفاس کے، وہی سارے کے سارے قوانین نفاس کے اندر چلیں گے، چنانچہ نفاس کے اندر چلیں گے جو کہ اس کے اندر چل رہے تھے اور حیض کے اندر چل رہے تھے۔ گود میں پہلے بچے کی وجہ سے عادت دیکھی جائے گی، باقی پہلا ہے تو مستحاضہ ہوگی 40 دن۔ وہ تو ویسے مثال کے طور پہ بتا دیا کہ آپ سمجھیں، ہو سکتا ہے پہلے اس کی والدہ فوت ہو چکی ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو، تو بس وہ میں نے مثال ایسی ہی سمجھانے کے لیے۔ آگے معتادہ کو آپ نے سمجھ لیا، یعنی کہ اس طرح حیض کے اندر۔ اب آئیں مستحاضہ کی طرف۔ نفاس میں بھی مستحاضہ ہوتی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ولادت ہونے کے بعد خون جاری ہے اور 40 دن کو کراس، مطلب یہ عورت مستحاضہ رہی ہے، یعنی اس کو خون پچھلی مرتبہ کتنے دن آ رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا پہلے بچے کی دفعہ خون کتنے دن خون آیا، تو اس نے کہا کہ یہ پہلے بھی مستحاضہ تھی، اب بھی مستحاضہ ہے، لہٰذا پہلے کی عادت اس کی، لہٰذا 40 دن نفاس ہے اور 5 دن استحاضہ ہے، یعنی مستحاضہ ہوگی، اس کی کوئی عورت نہیں ہے تو اب وہ عورت مستحاضہ کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بنیادی بات ہے۔ چل میں نے آپ حضرات کو بھیجے تھے، ہمارے بیشتر ساتھیوں نے جائیں تاکہ ہم ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں، پیچھے کا رہتا چلا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جی آپ 1 منٹ دیں گے؟ یہ آپ حضرات کے سامنے سوال نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، مبتدیہ کو 4 دن خون آیا، اب ہم نے ہر چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مستحاضہ کے بارے میں، معتادہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ 4 دن خون آ کے رک گیا، اس کے بعد 20 دن طور رہا، اب 3 دن سے خون جاری ہے۔ ذرا مسئلہ بنائیے اور اس کو حل کیجیے۔ سب کا سب نفاذ ہے، آپ نے فرمایا کہ 40 دن اس کی، سہیل صاحب آپ نے فرمایا کہ عادت مقرر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو 40 دن خون نہیں آیا بلکہ اس کو 45 دن خون، آج سے جب دم صحیح کے ساتھ مل جاتا ہے تو عادت مقرر نہیں ہو سکتی، یہ قاعدہ کلیہ ہم تو رہا، پھر 4 دن خون آیا۔ اس کا سوال بنائیے جناب، مبتدیٰ کو 4 دن خون، پھر 2 دن طہر، پھر 4 دن آ کر رک گیا، اس کے بعد 20 دن طہر رہا، پھر اور کیا بنے گا؟ جی ماشاء اللہ، عبداللہ قاسم صاحب، سہیل صاحب 33 دن بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تدیہ کی بات ہے، نفاس کی بات نہیں ہے، ہم سب کو ملا کے پیچھے سے چل رہے ہیں، سب کے ساتھ ملا کے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں صحیح ہے اور تورے صحیح ہے، حیض میں دیکھنا ہے، جی حیض میں دیکھنا ہے سہیل صاحب، جلدی کریں، ہم دوسرے سوال کی طرف جا رہے ہیں، دیکھ سکتا ہوں جس کو بھی بات کرنی وہ تسلی سے چیٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ 10 اور 20 کی متعدہ، ارے حضرت کیا 20 کی متعدہ کیسے ہو گئی؟ دیکھیں جی، اچھا اچھا، ہاں 10 20 کی متعدد ہوئی، بالکل صحیح ہے، یہ مجھے کچھ ہو گیا تھا۔ 10 طور کے ہوئے، 10 دن کا ہے دم صحیح، 20 دن کا طور طور صحیح، 3 دن سے خون جاری ہے ظاہر، پھر ہم دیکھیں گے، 10 دن کا دم صحیح، 20 دن کا طور صحیح، معتادہ بالدم و طہر، بالکل صحیح ماشاء اللہ۔ معتادہ دوسرا نمبر مجھے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، وہ دوسرا نمبر ابھی ہم کر رہے ہیں، خون جاری ہے، دم صحیح ہے، طور صحیح ہے، ماشاء اللہ، بالکل صحیح بالکل صحیح، شاباش، بہت اچھا۔ اب دوسرا سوال کہ پہلی ولادت ہوئی، اس کے بعد 45 دن خون رہا، کیا جواب ہے اس کا؟ جی ابراہیم صاحب، مستحاضہ، 40 دن نفاس، بقیہ 5 دن استحاضہ، ٹھیک ہے، پورا جگہ یہ عورت مستحاضہ ہے، معتادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ مبتدیہ رہی نہیں ہے، اولادت ولادت 5 دن استحاضہ، 40 دن نفاس، 5 دن استحاضہ، 40 5 بہترین، شاباش، بہت اچھا۔ دوسری ولادت ہوئی، پہلی بار 25 دن خون آیا تھا، اب 35 سوال حل کریں آپ لوگ، پہلی مرتبہ 25 دن خون آیا، دوسری مرتبہ 35 دن خون آیا، میں اصول بتا چکا ہوں، اب آپ حل کریں گے تو انشاءاللہ صحیح، یہ جواب دیا ہے بالکل صحیح، پورا کا پورا نفاس ہے، عادت بدل گئی اور یہ معتادہ تو 10 دن استحاضہ نہیں، 25 دن نفاس 10 دن استحاضہ نہیں ہے، دیکھیے چار تھا آپ کی، جی 40 دن سے اوپر آئے گا تب پچھلی، عبداللہ قاسم صاحب بہترین سمجھا آپ نے، اگر 40 دن سے اوپر نہیں جائے گا تو پھر پچھلی عادت نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دن حیض آیا تو اب 2 دن استحاضہ تو نہیں بنائیں گے نا،
ٹھیک ہے، ہاں 6 دن ہے، 6 دن استحاضہ ہے ہوا. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 3 آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ آگے بڑھیں. چلیں جی. سوال نمبر 4 تھوڑا سا نیچے. پہلے بھی لازم 25 دن خون آیا، اب 45 دن خون آیا. بتائیے جی. ماشاء اللہ. 20 دن استحاضہ برقرار رہے گی. 25 دن نفاس و بقیہ دن استحاضہ، کیونکہ پچھلی عادت خود ایک مستحاضہ ہو گئی. مستحاضہ نہیں ہو گئی، یہ معتادہ ہی رہے گی. کی ہوگی اگلی مرتبہ پھر اگر اس کو 40 دن سے اوپر خون آتا ہے تو بھی وہی 25 دن والا خون شمار. عادت ہے تو ہے، لیکن یہ مستحاضہ ہے، معتادہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ معتادہ اس سے مجھے سمجھ میں آ گیا کیا کنفیوژن ہو رہی تھی. تو 25 دن، اب بطور مثال یہ کنفیوژن پیش آئی کہ اس عورت کو 45 دن خون آیا، اگلا بچہ ہوا تو دن خون آیا، اگلا بچہ ہوا تو 60 دن خون آیا. 25 دن 25 دن 25 دن، اگلا بچہ ہوا تو 39 دن خون. عادت بدلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پر عادت وہی برقرار رہے گی. اصول سمجھ میں آ گیا جی؟ جی ہاں، یہ ہے کہ نہیں پڑھا ذرا دیکھ لیں. جی، جو جوابات لکھے ہوئے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے. سوال نمبر 5 دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں تاکہ میں اس کو چھپا دوں. ہاں جی. چلے جی، اس کو حل کریں. سوال نمبر 5. 26/7 کی مطابق کو 9 دن خون آیا. 26/7 کی مطالعہ کا مطلب کیا ہوا؟ 7 دن تو ہو رہا ہے، 26 دن حیض ہے. تو 26/7 کی مطابق ہوئی اس کو. کلیئر ہے؟ 26/7 کی مطابق کو 11 دن خون آیا. سوال نمبر 6. آسان سوال ہے. عادت بدل گئی. عادت اس کا 9 دن حیض ہوگا. 7 دن کی عادت بدل کے 9 دن ہو گئی. ماشاءاللہ. عادت بدل جائے گی. 7 خون آیا پھر توہر ہو گیا. ہاں جی، یہ سوال ہے اب. 26/7 کی مطالعہ رہے گی حسب عادت، 7 دن حیض اور 4 دن استحاضہ. حضرت یہ مبتدیہ ہے. وہ وہ کوئی اور خاتون تھی، یہ خاتون کوئی اور ہے. ہاں جی. 10 دن حیض، 1 دن استحاضہ. ٹھیک ہے، آپ نے حکم تو بتا دیا. استحاضہ بنے گی، یہ مبتدیہ ہی رہے گی. جی، مستحاضہ بن گئی. خون چکے آ چکا تو یہ مبتدیہ نہیں، مستحاضہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی. امید سمجھ میں آگے ہوگی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. جی، اب اگلے سوال کی طرف آئیں جی. سوال نمبر 8. کو خون اس طرح آیا کہ 1 دن خون آیا پھر رک گیا. 27/9 کی معتاد ہے. 1 دن خون آیا پھر رک گیا، پھر 3 دن توہر رہا، پھر 1 دن خون آیا پھر باقی ہو گئی. اب کیا کرے وہ؟ 27 دن پاک رہتی ہے، مگر جب اس کو خون آئے تو اس طرح ہے. 1 دن خون، ٹھیک ہے، پھر 4 دن توہر، پھر 1 دن خون. کتنے دن ہوئے؟ 1 اور 4 5، 5 اور 1 6، 6 اور 3 9. اس کے بعد پاک ہو گئی. ہاں جی. اب بتائیے. تمام کرنا مکمل ہے. جی، جواب یہ مکمل ہے. تمام کا تمام حیض عادت بدل گئی، پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ عورت 27/10 کی معتادہ ہوگی. بھلے سے دیر لگے. مبتدیۃ النفاس کو 3 دن خون آیا. مبتدیۃ النفاس خون آیا پھر 31 دن پاک رہی، پھر 2 دن خون آیا پھر طور ہو گیا. ہاں جی، حکم کیا ہے؟ 36 دن کی معتادۃ النفاس بنے گی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. 36 دن کی معتادۃ النفاس بنے گی. سب لوگ نقل کر رہے ہیں یا واقعی دماغ سے سوچ کے بتا رہے ہیں؟ اور 2 36، 36 دن. واہ بے واہ. نقل کہاں سے؟ سریعت الدم الطہر سے بالدم والطہر 3:31 سے. نہیں نہیں بھائی نہیں. دیکھیں، مبتدیۃ النفاس آیا تو یہ معتادۃ النفاس بن گئی 36 دن کی. ٹھیک ہے. 36. سب نے صحیح لکھا ہے، 1 2 ساتھی کنفیوز ہیں. تمام نفاس ہے کیونکہ مدت نفاس کے اندر 3 دن خون آیا. مبتدیۃ النفاس ہے. ٹھیک ہے. مبتدیۃ النفاس کو 3 دن خون آیا. 3 دن خون آیا اور 41 دن باقی رہی، پھر 2 دن خون آیا. جی اب بتائیے. پہلی مرتبہ خون آیا، پھر کیا بھائی مستحاضہ ہے کیونکہ 40 دن سے اوپر ہے. معتادہ نہیں بنے گی، مستحاضہ بنیں گے. ٹھیک ہے. سوال بھی پہلے سوال نمبر 9 سمجھتے ہیں، پھر ہم 10 سمجھتے ہیں.
سوال نمبر ایک ساتھی کو سمجھتے ہوئے اس کو نفاس ہے، آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ جی جی ٹھیک. مبتدا تو نفاس کو 31 دن بعد کرے گی. ٹھیک ہے. پھر 2 دن خون آئے 36 دن. جو بھی خون آئے گا، چاہے حقیقی خون آئے چاہے حکمی خون آئے، وہ نفاس، یہ نفاس ہے. 31 دن کا جو طہر ہے وہ نفاس کے اندر اندر آیا ہے. اگر یہ نفاس، یہ چونکہ نفاس کے اندر اندر آیا ہے، یہ طور متخلل ہے. یہ طور 40 دن سے اوپر نہیں گئی. ٹھیک ہے. اگر 40 دن سے اوپر جاتی تو پھر ہم اس کو نکالتے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے، بیشتر ساتھیوں نے غلطی کی ہے. تو 40 دن کے اندر اندر ہے، یہ طور متخلل ہے یہ، کیونکہ 40 دن کے اندر اندر ہے. بالکل ایسے جیسے ایک عورت، تو یہ 8 دن کا حیض ہے، اس لیے کہ یہ 6 دن 10 دن کے اندر اندر آئے ہیں. جب 10 دن کے اندر اندر آئے ہیں تو یہ خون آیا، مگر 6 دن حکمن خون آیا ہے، لہٰذا 8 دن کا یہ حیض ہے. ایسے ہی یہ اندر آیا ہے، لہٰذا یہ 40 دن کا نفاس ہے. 40 دن کا نفاس اندر اندر آیا تو یہ 3 اور 1 34، 31 اور 3 34، اور یہ حکمن خون ہے. اور 5 دن دم حقیقی، 31 دن دم خون آیا تو یہ معتادت تو نفاس بن جائے گی. آتا ہے تو 36 دن نفاس اور 10 دن جو ہے وہ اس کے استحاضہ ہے کیا. 3 دن اس کو خون آیا، 3 دن خون آیا اور پھر 41 دن پاک گئی. ٹھیک ہے جی. یہ جو توہر ہے یہ 40 دن کو کراس کر گیا نا بھائی. جب یہ 40 دن کو کراس کر گیا تو ٹھیک ہے، جب پاک ہو چکی ہے تو 3 دن کی عادت بن گئی، تو 3 دن کی معتادت تو نفاس بن تو نفاس ہے. اور اس کے بعد جب اس کو خون آیا، اس کو 40 دن کا خون 2 دن کے بعد وہ آ رہا ہے، تو وہ پھر استحاضہ ہے، وہ ایک الگ چیپٹر، تاکہ ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہو، پتہ چلے کہ بھی یہ مسلوں میں اس طریقے سے گڑبڑ ہوتی ہے. تو 2 دن خون آیا، پھر توہر ہو گیا. اب وہ جو توہر ہے اس کو اب الگ رکھیں، تو یہ 3 دن کی معتادت تو نفاس بن گئی. اب اگلا مسئلہ اس میں ہم کھولیں گے 41 دن جمع. جو توہر ہے یہ توہر فاسد ہے، یہ توہر فاسد ہے، اس لیے کہ درمیان میں 2 دن کا دم فاسد ہے، بحث ہے. نفاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آئی؟ فہمت الان جزاک. مشکل مسئلے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ مشکل مسئلہ ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ساتھیوں کو گڑ میں آ رہا ہے کہ آپ صحیح سمجھ میں آئے. کسی کو اگر کسی ایک ساتھی کو بھی سمجھ میں نہیں، ابھی سے کیوں جوڑیں گے؟ ہاں، 40 دن کو 2 سے اس لیے جوڑیں گے کہ نمبر ایک خود جوڑا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن کے بعد جو 2 دن کا خون ہے، اس کو ہم کچھ بنا ہی نہیں سکیا. اب اس کو یہ کرنا ہے کہ اس کا حکم دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے. اب 2 دن کا خون جب ہم نے چیک کیا اپنے سبق کے اندر کہ 2 دن کے خون کا کیا حکم ہے، تو کہاں نے لکھا ہوا ہے حیض کی اقل مدت 3 دن سے کم آئے. 3 دن سے کم آیا، کیا ہوا؟ جب 3 دن سے کم آیا تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نہیں ہے. یہ سوال نمبر 10 آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر ایک آپ کا خون استحاضہ ہے، اور یہ عورت 3 دن کی معتادت النفاس کہلائے گی. ہم اس کو حل کر رہے ہیں تاکہ چیز سمجھ میں آ جائے. چیزیں کی مدد دیکھتے ہیں بھی انشاءاللہ. پھر آپ سے کو آنکھیں بند کریں اور اس کو حل کریں گے. سوال نمبر 11 کو حل کیجیے. دم فاسد اگلے کو فاسد کر دیتا ہے. جی، دم فاسد اگلے کو فاسد آئے گا، وہ طور فاسد ہو جائے گا. اور پیچھے کا طور بھی چونکہ دم فاسد سے جڑا ہوا ہے، دم فاسد سے جڑا ہوا ہے، تو پھر وہ فاسد نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر رہے گا. لیکن چونکہ فوکس نہیں ہے وہ جب اپنی معتادہ کے مسائل میں فوکس مسئلہ ہے، دم کو فاسد نہیں کیا، تو پیچھے اگر طور آئے گا تو پچھلے طور کو تو فاسد کرے گا. میں پچھلے کو کیوں فاسد کیا ہے؟ سوال نمبر 10 میں معتادت نفاس کو دیا. ٹھیک ہے جی. پاکی کو فاسد کیا، خون کو فاسد نہیں کرے گی. عادت بدل کی، 40 دن کی نفاس معتادت و نفاس بن گئی. 40 دن کی نفاس کی ہے، جبکہ مکمل نفاس عادت بدل گئی. جی ہاں، ماشاء اللہ. دیکھیں 25 دن کی معتادت و نفاس ہے، اب اس کو 23 دن خون آیا، پھر طہور ہو گیا. ذرا جمع کریں. 40 دن، 40 دن کے اندر اندر ہے تو یہ معتادت بن گئی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ماشاء اللہ سب ساتھیوں نے صحیح لکھا ہے. کوئی ایسا ہو جس کو سمجھ میں نہ آیا؟ سب یہ صحیح ہے. ایک منٹ میں آپ کو سوال. 30 دن، 1 دن خون آیا، 40 دن ہو گئے. جی ہاں بالکل صحیح ہے، جیسے آپ نے حل کیا میں نے بھی ایسے ہی حل کیا ہے. 18 دن کیسے آپ نے سمجھتے؟ عددوں کا ہیر پھیر ہے، عادت آپ کو تنگ نہ کریں. سوال نمبر 12. 25 دن کی معتادت النفاس بعد 1 دن خون آیا، اس کے بعد طہور ہو گیا. ہاں جی.
جی عبداللہ قاسم صاحب، 11 سوال میں سوال نمبر 11، 25 دن کے مطلب 23 دن خون آیا، پھر توڑ ہو گیا، پھر 16 دن کے بعد ایک دن خون آیا۔ ہاں، اس والی کو 40 دن کے اندر جو بھی خون آئے گا وہ حیض نہیں کہلا سکتا، کے بعد جو بھی خون آئے گا وہ نفاس ہی کہلائے گا، کبھی بھی اس کو ہم حیض شمار نہیں کر سکتا، آیا وہ کبھی بھی حیض نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اگر 40 دن، اگر عورت کو پہلے دن خون آیا اور پھر 40ویں دن خون آیا ہے، یاد رکھیے، بھلے سے 40 دن کے وقفے سے آیا، چلیے مثال دیکھیں، جو خون نکلا وہی نکلا، بس سمجھ لو 1 گھنٹہ خون آیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو آیا 41 دن بھی آیا، 42ویں دن بھی آیا، 43ویں دن بھی آیا، 44ویں، 5 دن اس کو خون آیا، تو یہ جو خون ہے یہ حیض نہیں ہے، اس لیے کہ 40ویں دن اس کو خون آیا۔ لیکن اس کو میں تفصیل کے ساتھ نہیں کرواتا کیونکہ سوال نہیں تھا، ابھی آپ کا چونکہ سوال آیا اس لیے ہوتا ہے۔ 40ویں جس کا ہوا اور اس کے بعد یہ جو 4 دن خون چلا یہ استحاضہ ہے، اگرچہ اس کو حیض المرأۃ تستحاض کے ابواب ہیں جو کہ سیاحت ستہ میں صرف واحد کتاب اندر جو بحث ہے، الوان کی بحث ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لون سے تمیز کیجیے گی، لون سے پتہ چلے گا کہ اور کوئی حیض آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے، لیکن حنفیہ وہ عدد کا دھیان کرتے ہیں، اس لیے کہ حیض کا تعلق عدد کے ساتھ ہے۔ 2 خواتین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور خاتون کو لون، ایک خاتون جن سے بات حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، تو وہ الوان پہ نہیں چلتے، احناف چلتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ نمبر پہ چلتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، میں ان کے سوال میں لگا تھا، میں آپ لوگوں کے جوابات نہیں پڑھ سکا۔ اچھا قاسم صاحب آپ کا سوال تو کچھ اور تھا، عادت جسم بن رہی ہے نفاس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 12 کا سب کیجیے اور مجھے بتائیے، میں آپ کے سوال کا انتظار کروں، بقیہ کو میں جواب دے رہا ہوں۔ بس جس دن کی معتادت تو نفاس ہے، پھر ایک دن خون آیا، کیا بن گیا جناب؟ 42 دن بن گئے، یہ جو ایک دن کا خون آیا یہ 42ویں دن آیا، مطلب 40 کتنی ہو گئی؟ ہاں جی، اس کی عادت 23 ہو گئی، پہلے 25 عادت تھی، اب اس کی عادت آیا جو 42 دن ایک دن کا خون آیا وہ استحاضہ ہے، اب اس کی عادت 25 سے 23 ہو، آپ میں نے پڑھ لیا ہے 23 دن نفاس، 18 دن تو فاصل بنے گا، پھر استحاضہ حیض بن جاتا۔ جی ماشاء اللہ، سوال نمبر 13 کا جواب لکھیے۔ قاسم صاحب میں آپ کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں، تو سابقہ عادت برقرار رہے گی؟ جی ہاں، سابقہ عادت برقرار رہے گی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، عادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ کون سا سوال سمجھ میں نہیں آیا ابراہیم صاحب؟ کون سا سوال سمجھ میں نہیں آیا؟ سوال نمبر 12 لکھا، یہ 23 دن اس کو خون آیا، ٹھیک ہے، 23 دن خون آیا، دن کو کراس کر گیا، ٹھیک ہے، اب 40 دن کے بعد چاہے کوئی بھی خون آئے وہ نفاس نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ایک مثال دیکھ لیں، آپ حرم سے مثال مشکل ہو جائے گی، نفل روزہ رکھا وہ ہوگا فرضی، ٹھیک، آپ نے نیت تو نفل کی مگر ہوگا وہ فرضی، کے اندر نفاس کے 40 دن کے اندر جو بھی خون آئے گا وہ ہوگا نفاس ہی، بھلے سے ایک قطرہ ہے بھلے سے بعد، 41ویں دن جو بھی خون آئے وہ نفاس نہیں ہو سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور 18 دن توڑ رہا، اس کے بعد ایک دن خون آیا، اب ایک دن کا جو خون آیا ہے وہ 40 دن سے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے؟ جی وہ استحاضہ جو اوپر چلا گیا استحاضہ ہوگا، جو کہتے ہیں نا مہمان آخر میں کہتے ہیں میری خوشی کی خاطر آپ ایک نوالا چکھ لیں، تو ایک میری خوشی کی خاطر ایک سوال اور کر لیں، سوال نمبر 2 کرنے پڑیں گے سوال ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کو معتادت النفاس ہے، اس کو 35 دن خون آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 15 دن طہر ملا، پھر 3 دن خون آیا، ہم بتائیں سوال سمجھ گئے؟ معتادت النفاس 25 دن کی ہے، 35 دن، اس مرتبہ ولادت 3 دن خون آیا، اس کا حکم بتائیں، اس کا حکم بتائیں، اگر مہربانی کریں تو اس کا حکم بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، غلط لکھ دیا، غلطی سے لکھ دیا، 32 35 لکھنا تھا شاید، 53 دن ہو گئے، 35 دن، 35 دن نفاس، 15 دن طہور اور 3 دن حیض، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات۔ صاحب آپ کنفیوز لگ رہے ہیں، سبق کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کیجیے، میرا نمبر گروپ میں ہے، میں مجھ سے سمجھوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، اگر آپ کو کنفیوژن نہیں ہو رہی سمجھاؤں گا، اور کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو
ارے بھائی یہ کیا لکھ دیا آپ، 40 دن نفاذ باقی ہے استحاضہ، نہیں تو سبق کے بعد مجھ سے رابطہ کر لیں، اور کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہو وہ رابطہ کر سکتے تھے، کیسی مصروفیت ہے۔ جی ہاں، یہی سمجھانا چاہتا تھا فاروقی صاحب، آپ کے سوال نے یہ سوال کیا، 15 دن کا طہور مانا جائے گا، جی ہاں، کیونکہ اس دن کو کراس کر جائے گا تو طہور مانا جائے گا۔ جیسے جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، 15 دن طہور رہا، پھر اس کو 4 دن حیض آیا، یہ 4 دن حیض ہے نا، مدت کو 10 دن ہے، تو 7 دن اس میں جمع کریں اس کو کو تو 7 دن تو ہو رہا ہے، 8 دن تو ہو رہا ہے نہیں کر گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مستقلاً ہے، اس کے 3 دن سے 10 دن کو پار اور یہ 4 دن کو حیض بنائے گا۔ اسی طریقے سے 35 دن کے 5 دن اگلے 10 دن میں جمع ہو گئے تو یہ 15 دن ہو گئے، توڑ تام ہو گیا، توڑ تام ہو گیا، تو اس نے آگے کے سمجھ میں آ گئی؟ جی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ حیض کو ہم سمجھ چکے ہیں، ایک ملا، ٹھیک ہے جی، 15 دن کا طہور ملا۔ اب یہ 15 دن کا جو طہور ہے وہ 5 دن تو اصل میں ہے، یہ 10 دن کے 5 دن تو ہم نے طہور میں شامل کر دی، اس لیے کہ خون نہیں آیا، اور آگے کا خون ہو گیا، تو پیچھے کے 5 اور آگے کے 10 دن ملا کے 15 دن ہوئے، ایسے ہی خون نہیں آیا، 5 دن خون نہیں آیا، وہ طہور میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تھوڑا پاس کے اندر ہے، ہر مسئلہ دوسرے سے الگ، اس لیے دوسرا مسئلہ میں الگ الگ کروا رہا ہوں، لیکن آپ جب چونکہ مختلف ہیں اس لیے وہ میں الگ کروا رہا ہوں، نہیں انشاءاللہ آسان ہے، پریشانی ہے بھلے سے گھنٹہ سمجھنا ہے، آپ یقین کیجئے میں نے پچھلا کورس کروایا اور کیا اتنا تنگ کیا کہ میں خوش ہو گیا کہ مجھے باقاعدہ زوم میٹنگ پہ لے، پھر انہوں نے ماشاءاللہ 2 کورس کروائے، اور 2 کورس اتنے بہترین کروائے کہ ہمیں کورس کرواؤ، کیونکہ وہ انگلش والے تھے تو مجھے تو اتنی اچھی انگلش نہیں آتی کہ میں کورس کروایا، ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، پھر ان سے عجیب و غریب سوالات میرے پاس آئے، دن لگے ہمیں حل کرنے کے لیے سوال، تو آپ کے سوال سے مجھے خوشی، سمجھنے کے لیے سوال کریں گے بھلے سے مجھے 10 گھنٹے بیٹھنا پڑے، محاورتاً کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے ان باکس میں سوال کریں یا جیسے بھی کریں آپ اپنا سوال کیا کریں۔ تھوڑا سا اور کنفیوزنگ سوال ہے، جو سوال میں کرنا چاہتا تھا وہ سوال یہ ہے، 20 دن کی معتادت النفاس ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو خون آیا ہے 35 دن، 10 دن کے بعد اس کو پھر خون آ گیا، ہاں جی، 10 دن کے بعد اس کو خون آیا، کتنے دن؟ 5 دن، اس کا حکم بتائیں، اس کا حکم بتائیں، اور وہ سوال کے ذریعے سے آئے گا، سوال دوبارہ سمجھو، سوال دوبارہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو 35 دن تک خون آیا، پھر 10 دن اس کو توڑ رہا، پھر کلیہ میں پڑھا چکا ہوں، وہی کلیہ یہاں اپلائی کرنا ہے، تھوڑا سوچ کے اپلائی کیجیے گا، تیز سے جواب دیں، 35 دن خون آیا، 10 دن 40 کو کراس کر گیا، گڑبڑتون وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا تو اس لیے غلط جواب ہے حیدر صاحب، ماشاءاللہ سہیل صاحب بہترین جواب لکھا آپ نے، وہی کلیہ 35 دن کی متعدہ عادت بدل کی، غلط جواب ہے، 20 دن کی متعدہ کو 35 دن عادت بدل کی، 35 دن غلط جواب ہے، عمر 25 دن کی عادت بدل کی 35 دنوں کی غلط، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ قاعدہ آپ بھول چکے، اب دوبارہ جواب لکھیں، وہ قاعدہ لکھا ہے 15 دن سے کم ہے کا حکم دم ہے، اب جواب لکھیں، اب اپنے جواب پہ غور کریں، دم ہے بحکم دم ہے، آپ لکھیں جواب، جی عبداللہ قاسم صاحب بہترین جواب، جی استحاضہ ہے اگلا، جی ہاں ہے، پچھلا بھی استحاضہ ہے، دم متوالی کتنا بن گیا جناب، آپ سمجھیں 15 دن سے 35، 10 دن تو ہو رہا جمع 10 جمع 5، یہ کتنے دن خون آیا ہے؟ 3 اور 1 4 اور 1 5، 50 دن، تو 20 دن کی معتادہ کو 50، 20 دن نفاس اور 30 دن استحاضہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ معتادہ دوبارہ بتاؤں، سمجھ میں آ گیا جی، 15 دن 40 دن کو کراس کریں، 15 دن 40 نہیں آیا، دوبارہ بتاتا ہوں، اللہ، ایک اور مثال کرتے ہیں تاکہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے، کی معتادت النفاس ہے، آپ کو سمجھ میں آیا، 30 دن کی معتادت النفاس کو 35 دن خون آیا، خون آنے کے بعد 14 دن طہور رہا، اور پھر 5 دن حیض آیا، خون آیا، ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا کہ جو 14 دن ہے، تو ہم نے 14 دن کا وہ قاعدہ ذہن میں رکھے،
15 دن سے کم بحکم تم، تو مطلب یہ ہے کہ 14 دن خون جاری ہے، 5 4 9، 9 9 5، 9 5 14، اور ایک، اس کو 54 دن خون آیا، تو 30 دن کی مدت نفاس کو 54 دن خون آئے تو مطلب کیا ہوا؟ 30 دن نفاس کے اور 24 دن اس نے قضا کی وہ ادا کرے۔ 30 دن کے بعد سوری، نمازیں تو قضا نہیں ہے، 30 دن کے، اور 30 دن کے بعد جتنی نمازیں ہیں وہ بھی قضا کرے گی، نمازیں قضا کرے گی نہیں، کیونکہ وہ نفاس کی نمازیں قضا کرے گی، 24 دن کے روزے رکھے گی، 24 دن کے روزے تو چلو، روزے تو 24 دن کی قضا کرے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا پھر بتائیں، پھر بتاتا ہوں۔ 35 15 3 سوال ایسے حل ہوگا۔ اچھا 35 والا جو میں نے کہا، 35 15، یہ عورت 20 دن کی معتادۃ النفاس ہے، 35 دن اس کو نفاس ہے اور 15 دن اس کو طہر رہا۔ جب 15 دن پورے ہو گئے، حد فاصل آ گئی، حد فاصل آ گئی، 15 دن پورے ہو گئے اور یہ دم صحیح ہو گیا، تو اب یہ حیض ہے اور یہ 20 دن کی معتادۃ النفاس۔ پہلے کوئی غلطی کی ہے اس میں؟ اب آپ کی کنفیوژن میں ایک اور سوال کی طرف لے کے جا رہا ہوں، تو ذرا سمجھیے، جو ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خان صاحب کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ 20 دن کی معتادہ کو بعد 15 دن اس کو توہر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 15 دن کا توہر ہے یہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد 2 دن خون آیا، 20 دن خون آیا، پھر 15 دن توہر رہا، پھر 3 دن خون آیا، ٹھیک ہے؟ 48 دن، 48 دن 40 کے اندر اندر ہیں، جب 48 وہ سب کا سب نفاس شمار، ٹھیک ہے؟ تو یہ 38 دن کا نفاس نہیں کیا، لیکن اگر یہی 20 جو ہے یہ 30 میں بدل جائے، یہ ہوگا، صورت میں یہ ہوگا کہ 15 دن کا فاصلہ ہے، 40 دن کو کراس کر لیا، اس کا 30 دن شمار ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اگر وہ 40 دن کو کیسے کراس کرے گا یہ سمجھے، کون سے سوال کی بات کر رہے ہیں؟ 40 دن کو کیسے کراس کرے گا یہ سمجھائیے۔ یہ دیکھیے، یہ یہ 35 ہے نا، 35 چلا گیا، 15 دن 35 دن سے اوپر، 40 دن سے اوپر چلا گیا، اس سوال کی بات کر رہے ہیں۔ 35 دن خون آیا، ٹھیک ہے؟ اب 40 دن تک نفاس ہو سکتا ہے، تو 15 دن کو 35 میں جمع کیا تو آپ خود بتائیں 50 ہو گیا نا، تو 40 کو کراس کر دیا، 40 کو اس نے کراس کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو شکر ہے سمجھ گیا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشق میں ہمارے ساتھیوں کی بڑی کمزوری ہے، میں اس میں وقت لگایا ہے، ہمارا سبق تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، پھر ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کا تو 20 دن کا نہیں ہوتا، نہیں، نفاس کا دور 20 دن سے اوپر کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ میں مرد حضرات سے کہوں گا، خاص طور پہ مرد حضرات میں سے کسی نے بھی مجھے چارٹ جمع نہیں کرایا، بیچا کتنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اب جب چارٹ بنائیں گے تو آپ کو چیزیں واضح ہوں گی۔ جن خبر سے 4 اصول ہیں، یہ 4 اصول ذرا سمجھ لیجیے، یہ سمجھنے کے ہی ہیں، عام طور پہ اس مضمون کو اوور آل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ میں آئے گا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مطلب ایزی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ آپ کا اپنا کچھ حصہ آپ اس وقت دیتے ہیں جب اپنا سارا کا سارا آپ کرتے ہیں۔ چلیں جی، مضمون سمجھ میں آ رہا ہے، کریں گے تو ہی پتہ چلے گا۔ دونوں بچوں میں فاصل ہوں گے، خون کا حکم مستقل حمل کا قرار پائے گا۔ 4 صورتیں ہوتی ہیں جڑواں بچوں کی، ایک کا فاصلہ ہے 6 مہینے یا 6 مہینے سے زائد فاصلہ ہے تو مستقل، دونوں بچوں میں فاصلہ 40 دن سے کم ہو تو دوسرے بچے کا نفاس کالعدم، دوسرے بچے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس نہیں ہوگا، وہ حیض ہوگا، ٹھیک ہے؟ مگر 6 مہینے سے کم، 40 دن سے زیادہ، دونوں بچوں کے درمیان 40 دن سے کم ہو، بچوں کے درمیان فاصلہ 40 دن سے زیادہ مگر 6 ماہ سے کم ہو تو دوسرا بچہ، یہ بات ہوگی۔ تیسرا اصول، چوتھا اصول، 3 بچے ہوئے یا زیادہ ہوئے، کے درمیان فاصلہ 6 ماہ سے کم ہو تو دوسرا بچہ نفاس کے معاملے میں کالعدم سمجھا۔ لیکن ابھی ہم نے اس کو صرف پڑھا ہے، پڑھنے کے حساب سے ہی اس کو سمجھ لیں کہ جو سوال ہوتے ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ ابھی نہیں پڑھ رہے، انشاءاللہ میں اس کو، بنیادی مسئلہ ہمارا وہ ڈی این سی کا ہے، چونکہ ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم نے اس کو ایک طرف کر دیا۔ میں نے تصویر لگائی، تصویر نہیں لگائی میں نے۔ حمل کے ضائع ہونے ڈی این سی کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں؟ تو 3 قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ پہلے معاملہ ہوتا ہے مستبین الخلقہ ہوتا ہے، غیر مستبین الخلقہ جو ہے وہ حیض کے حکم میں ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹی این سی کا فل فارم کیا ہے؟ یہ مثالیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے۔
ڈی این سی کا فل فارم کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، فل فارم ہمارے سبق کا حصہ تو نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بچہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جسم کے اعضاء بن چکے ہیں، یہ اس کے اعضاء میں اس کے ہاتھ بن چکے ہیں یا انگلیاں بن چکی ہیں، یا تو اب یہ جو بچہ ہے اس کو کہتے ہیں مستبین الخلق، خلقت الخلقہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ڈی این سی ہوئی اور بچہ ضائع ہوا، اگر کوئی ایک بال ڈی این سی اسٹینڈرڈ فور ابھی ہم نے بول دیا ہے، سنو تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر بچے کا، ٹھیک ہے، تو مستبین الخلقہ کا حکم بچے کا ہے، یعنی جیسے بچے کے پاس ہوگا، جس سے بچے کے بعد نفاس نہیں ہوتا، تو جس نہیں ہوتا تو ایسے اس کے بعد بھی نفاس نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں مستبین اس کے آنے کے بعد جو خون ہے وہ اس کے لیے نفاس کے احکامات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خلقہ جو ہے یعنی جس کا ابھی کوئی اعضاء نہیں بنے، جیسے عام طور پر ایک مہینے میں ڈی این سی ہوتے ہیں، تو اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ غیر مستبین الخلقہ۔ یہ جب ڈی این سی ہوتی ہے تو اس کا لازم پروسیجر ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو اٹینڈنٹ ہے اس کو لازمی دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیشنٹ جو پارٹ ہے وہ دکھاتے ہیں، اور لازمی دکھاتے ہیں، دیتی ہے کہ کیا نکلا ہے، لوتھڑے نکلے ہیں یا صرف گوشت نہیں، صفائی ہوتی ہے تو صفائی جس مشین وغیرہ سے ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اچھا، مستبین الخلقہ کتنے ماہ کا ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس بچیوں کا پروسیجر تیز ہوتا ہے، صحت مند ہوتی ہیں، وہ جلدی مستبین کر لیتی ہیں، اور عام طور پر جن کی ڈی این سی ہوتی ہے وہ دیر سے کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ کم ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، لہٰذا یہ ہر عورت کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہو گیا اشتباہ فی الخلقہ، بنے ہیں کہ نہیں بنے، ٹھیک ہے، یہ شور پھوڑ قسم کا ہے، غصے والا ہے، سمجھا، اشتباہ فی الخلقہ، یا سامنے چیز رکھی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے، اس صورت میں 4 ماہ کا حمل ہے تو حیض کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے جی، 4 ماہ کا حمل سے کم ہے تو حیض کا حکم۔ لیکن اب اس کی ایک اور صورت ہے، صورت یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اتنا بزی تھی اور اتنا لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا حمل کا کہ 3 مہینے گزرے ہیں یا 4 مہینے گزرے ہیں، 5 پیریڈ نہیں آ رہے یا پیریڈ بھی آ رہے تھے تو پتہ نہیں چلا، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ مسئلہ کے حنابلہ کے مطابق اس کی معاملے کو دیکھا جائے گا۔ اشتباہ فی الخلقہ میں ایک بات میں بتانا بھول گیا، ظن غالب حناف کے ہاں اور جمہور فقہا کا اندازہ لگائے کہ کسی عورت کو پریگنسی ہوتی ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ کچھ آ رہے ہیں یا پھر کچھ متلی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کچھ عورتوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن بٹ اچانک گھبراہٹ ہو رہی ہے، عجیب پریشانی ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کا ہونا شروع، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس ایسے کو غالب گمان کے ذریعے سے گیس کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے کہ کتنے مہینے ہوئے، کتنا وقت ہوا، لیکن اگر ظن غالب بھی نہیں ہو رہا تو پھر قابلہ کے مطابق جب بھی بچے کی پیدائش اگرچہ اس ہر صورت میں نفاس 40 دن ہوتا ہی ہوتا ہے، مسلک حنابلہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں جس طرح جیسے کہ مسئلہ موجود ہے۔ ہاں، ایک اور مسئلہ چھوٹا سا پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا سبق ہمارا ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر ہم میں اس کے بعد سیلان الرحم، لیکوریا الوان، بہت دیکھیں سمجھیں، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے اور اس کو سمجھیں۔ رحم اس کو آج کی زبان میں لیکوریا کہتے ہیں اور فقہا کی زبان میں اس کو الوان کہتے ہیں، وہی ضابطہ بیان کیا گیا کہ لون 15 دن سے کم ہے تو وہ حکم دم ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، لون اگر سفید ہے، لون اگر سفید، ہر صورت سیلان الرحم ہے، ہر صورت اس کو لون ہی کہا جائے گا، اور اگر سرخ ہوگا، بعض الوان بھی سرخ رنگ کے آتے ہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ہر خاتون سمجھ سکتی ہے، خون کی ماہیت ہی اور سے بھی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، وہ فرق واضح ہوتی ہے، تو وہ لون ہے تو سرخ یا سیاہ لون ہے تو وہ کچھ بھی ہے وہ خون ہی شمار ہوگا، سفید ہے تو ہر صورت میں وہ رحم کی اصل ہے، ٹھیک ہے، سیلان الرحم کی اصل یہی ہے۔ بعض خواتین ایک اور اصول، ٹھیک ہے، دوسرا اصول، کسی خاتون کو مستقلاً لون آتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اس کو مستقلاً وہ جی فاروقی صاحب پوچھ رہی ہے کیا ہوتا ہے، دیکھیں بعض خواتین کو رحم سے اسی طریقے سے پانی بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پانی بھی بہتا ہے، جس طریقے سے پیشاب خارج ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب جو پانی جو خارج ہوتا ہے وہ بھی رحم سے آتا ہے، لیکوریا کہتے ہیں، کتب فقہا میں اس کو لون کہتے ہیں، اور اس کو
سیلان الرحم ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، بہر صورت ناپاک ہوتا ہے، اس برقرار نہیں رہتا، یہ بات ذہن میں رہے، مستحضر ہے جی، یہ بیماری کا ہے، اور یہ بیماری کامن ہے، 60 سے 70% خواتین کو ہوتی ہے۔ ذرا اس کو سمجھیے، سب سے کم ہے بحکم دم ہے۔ میرے پاس جب بھی حیض و نفاس کے مسائل آئے، بے شمار بچیوں کو لون کا مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کثرت سے بیماری ہوتی ہے، مگر ان بیچاریوں کو پتہ ہے کہ بس حتی ترى قصة البیضاء، ایسی الفاظ ہے نا، ترى حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت بار بار آئی اور مختلف رنگ دکھائے روئی کے اوپر، جب تک کہ قصہ بیضاء نہ دیکھ لو اس وقت تک پاک نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبز رنگ 3 دن تک چلا، ٹھیک ہے، تو 7 دن خون، خون 3 دن، تو یہ جب یہ تو اب کیا ہوا، اب یہ لون 15 دن سے کم ہے، حیض آیا ہے 10 دن، حیض آیا ہے، مسئلہ اس طرح کہ معتادہ کو 7 × 3 10 دن خون آیا تو عادت بدل گئی، لہٰذا سمجھ گئے مثال جی؟ لا الہ الا اللہ، بھی مثال سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوبارہ سمجھاؤں؟ آگے شکر الحمدللہ۔ اب دیکھیں 7 دن خون آیا دیا ہی، اس کے بعد 11 دن مٹیالہ رنگ آیا، ٹھیک ہے، 11 دن مٹیالہ، اب اس سفیدی کو تم نے ہوئیے گا، بالکل بھی کنفیوز مت ہوئیے گا، وہ حدیث آئے گی نا حتی ترى قصة البیضاء، یہ سفیدی ہم حیض کے مسئلے میں پڑھے، اس کا معنی ہے وہ 7 دن خون 1 دن سفیدی یعنی پاکی، کم دم ہے، 10 دن سے کم ہے، حکم دم ہے، تو یہ اس کا معنی یہ وقت لم جائیں گے، اسی طرح فیصلہ کریں گے، یعنی 7 دن عادت ہے اس کو 19 دن خون اور بقیہ دن استحاضہ، سمجھ گئے بھائی؟ 15 دن سے زیادہ کا مسئلہ، 15 دن سے زیادہ تو بحکم لیکوریا، 7 دن خون آیا ہمارے پاس، اس کے بعد سبز رنگ شروع ہو گیا، اور یہ سبز رنگ 16 دن تک چلا، تو بعض خواتین کو بیماری ہوتی ہے، مستقل بھی چلتا ہے، جس سے وضو کے احکام پہ اسی حساب سے طے ہوں گے، جیسے مرد کو مزی آتی ہے ودی نہیں ہوتا، لیکن حیض کا معاملہ اور ہے، چونکہ وہ رحم سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے معاملہ آیا، اس کے بعد سبز رنگ شروع ہوا جو کہ 16 دن چلا، اس کا معنی بس 7 عدد اپنی جگہ برقرار رہے گی، 7 دن خون آیا اس کے بعد 2 دن سفیدی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، 16 دن تک لیکوریا چلتا رہا، 7 دن اس کی حالات سمجھ میں آ گئی۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو سوال کر لیں، میں آگے جو ہمارا سبق ہے وہ معتادہ کی عادت متعین اسباق ہے، 5 اصول ہیں، ان 5 اصولوں کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور میرا خواہش ہوگی کہ ہم اس کو اگر تھوڑا سا پہلے کر لیں تاکہ ہمارا سبق کیا کریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے غالہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، کیونکہ بڑی اہم الف بن ایوب کا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ہفتے کے دن سناؤں گا، یہ مبتدا مقاعدم کے احکامات، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے، 5 اصول ہیں، یہ ہفتہ اتوار اور پیر، یہ اسباق انتہائی اہم ہوں گے، اور سمجھنے الوان کی بالکل مشق کریں گے، وہ الوان کی مشق ہماری ساتھ مدغم ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں ساتھی، آخری مثال دیکھیے، آخری مثال پہلے والی مثال ہی کی طرح ہے، 7 دن خون آیا کے بعد 16 دن تک مٹیالہ رنگ آتا رہا، جی کل تو جمعہ ہے، کل جمعہ چھٹی ہوگی، کل شب بارات ہی ہے، ہم جمعے کو نہیں پڑھتے ہیں، آج رات شب بارات ہے، آج رات رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی، رشتوں کے حوالے سے پریشانی ہوتی آیا، اس کے بعد 2 دن سفیدی ہوئی، پھر 16 دن مٹیالہ رنگ آیا، تو 16 دن 15 دن سے 15 دن سے زیادہ، تو مطلب 16 دن یہ لیکوریے کے حکم میں ہے، یہ لون لیکوریے کی عادت برقرار رہے گی، فرق یہاں پر آیا تھا 7 دن خون آیا اور ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگے؟ جی بالکل، دل و جان سے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے ہو تو آپ سوال کریں، میک شور کیجئے کہ آپ لوگ ہفتے اتوار کو سبق میں جمع ہوں گے، اتوار اور پیر یہ ہمارے اہم ترین اسباق ہوں گے، اس کی مشقیں بہت ضروری ہوں گی، ایک میں آج آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، یہ ویڈیو آپ لوگ حضرات نے لازمی کر لینی ہے اپنے پاس، اور اس کے مطابق جو کیلکولیٹر کا طریقہ کار میں سمجھاؤں گا اس کے مطابق آپ لوگ کریں گے، انشاءاللہ والے ہوں گے، وہ کیلکولیٹر آپ موبائل کے اوپر کریں گے، اور اس ویڈیو کے مطابق آپ کو 1 2 سوال کے بعد آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ کس طرح کرنا ہے، ہماری مکمل ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے مسائل ہم سب کو عطا فرمائے، آپ لوگوں کی خدمت کا مجھے موقع دے رہے ہیں، مجھے اس کی بہت بڑی خوشی ہے بھی، آپ سب ساتھیوں کے لیے جو شامل ہیں، جو سبق پڑھ رہے ہیں، جو باقی جو نام آپ حضرات کے میرے سامنے آ رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے یاد رہیں گے، میں انشاءاللہ مستقل دعا، کچھ جلدی ہوا تو میں انشاءاللہ پہلے بتا دوں کہ ہمارے سبق یہ بہت اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔